ناظرین، آج 1 مئی ہے۔ کمیونٹی فورم چیئرمین کی حیثیت سے میں اپنی تنظیم کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور 1 مئی والے دن یہ آپ دیکھ لیں کتنی دنیا آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ آپ کو ہمارا اسٹیڈیم بھی ہے، یہ لوگ دیکھیں ابھی تک داخل ہو رہے ہیں، اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں۔ آج کمیونٹی فورم کی بہترین نمائندگی ہے، سارے لوگ یہاں موجود ہیں، سیاسی جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے۔ ہمارے آغا صاحب اپنی پارٹی کی یہاں نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اپنے جو دوسرے لوگ ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، پاکستان کمیونٹی فورم کے علاوہ یا ہمارے ساتھیوں کے علاوہ۔ تو لوگوں کو آنا چاہیے اور گھروں سے باہر نکلنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ شاہ صاحب، ہمیں جھنڈے ہی جھنڈے نظر آ رہے ہیں، جو ہماری نظر جہاں تک جاتی تھی یہ جھنڈے ہی جھنڈے ہیں۔ تو لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی ہے کہ یہاں کشمیر کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ راجہ غفور صاحب، آپ کمیونٹی کے چیئرپرسن بھی ہیں، اور آپ یہاں باقاعدہ ایک ریڈیو بھی جو ہے آپ کی آواز اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے۔ یہاں پہ 56 ایئر سے زائد عرصے سے ہم پاکستانی یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ہماری کشمیر کی 2 تنظیمات ہیں۔ سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ان کو اگر نالج دیا جائے تو وہ نالج سننے کو، وہ کسی بات کو سننے کو تیار نہیں۔ یہاں سب سے بڑی جو ہمیں کمی نظر آ رہی ہے فلپ پارٹن کے اندر، یہاں پہ فلسطین کے، سری لنکا کے، یہاں پہ کوریا کے، یہااں پہ ہر قسم کے جھنڈے ہیں، اور فری فلسطین جس کے اوپر ڈینش بھی بول رہے ہیں کہ فری فلسطین کرے۔ یہ ابھی انہوں نے کوریا کا یہ دیا ہے۔ شاہ صاحب، ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے ساتھی آغا صاحب جو ایک جگہ لکھ رہے تھے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ تھا، کسی اپنا جو بورڈ پر پاکستان کا نہ یہاں پاکستان کا کوئی کیمپ ہے، اور نہ ہی ابھی جو اتنا بڑا ایشو ہے پاکستان کا اور انڈیا کا کشمیر کے مسئلے پہ، وہ انہوں نے کسی کشمیری برادری نے یا پاکستان نے، پاکستانی کسی بھی آرگنائزیشن نے یہاں پہ کوئی بھی ٹینٹ نہیں لگایا، اور نہ ہی اس طرح کے کوئی پمفلٹ جو ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ مکس ہیں۔ میں نے یہ پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہاں پہ منسٹر بھی گھوم رہے ہیں، یہاں پارٹیوں کے فورمین بھی گھوم رہے ہیں، یہاں پہ مختلف پارٹیوں کے کارکن بھی آئے ہیں، عام لیبر بھی آئی ہوئی ہے یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر تو شاہ صاحب، آپ نے بتایا نہیں، کل جب آپ لائیو پروگرام کر رہے تھے تو آپ نے کہنا تھا کہ یہاں کھانا مفت ہے، لوگ آ جاتے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ اگر میں کہتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہاں فری کھانا کر دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ لائنوں کے لائن میں آئے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے، کشمیر اس کی اشارہ ہے، اور ہم سب کو یہاں آنا چاہیے تھا۔ لیکن آج میں ان لوگوں سے یہ التجا کر رہا ہوں، ان لوگوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں آپ لوگ کیوں نہیں موجود؟ یہاں پہ یہ ٹینٹ جو لگے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ کے ہوتا ہے، اور یہاں پہ کشمیر کا بھی جھنڈا ہوتا، پاکستان کا بھی جھنڈا ہوتا، تو آپ دیکھتے کہ یہاں پہ کتنی اچھے طریقے سے آپ انفلوئنس کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایران کے جھنڈے ہیں، یہاں پہ عراق کے جھنڈے ہیں، سری لنکا کے جھنڈے ہیں۔ فلسطین کے اوپر اتنی زیادہ یہاں پہ بحث ہو رہی ہے، جھنڈے ہو رہے ہیں، فلسطین کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو یہ ہے ڈیموکریسی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری تنظیمات جو ہیں یہاں پہ وہ فوراً سے پہلے ایسی جگہ پہ جہاں یو لینڈ میں، یہاں پہ فیلڈ میں، جہاں بھی ایسے سیاسی میلے لگ رہے ہیں۔ شاہ صاحب، چلتے آخر میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اسٹال کے اوپر اترا ہے، جی وہ دیکھ رہے ہیں، اور بہت اچھا یہاں پہ ساری سیاسی پارٹیاں، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جانمارگ کے اندر فریڈم ہونی چاہیے، اور ان دونوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ منع کر دیں۔ تو یہ ایران کا بھی اسٹال لگا ہوا ہے، اوپر سوشل ڈیموکریٹ کا ایران کا لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ لیں ساری، دیکھ لیں آپ، ایران کی پارٹی کا لگا ہوا ہے، وہ اپنی فارسی زبان کے اندر انہوں نے سارے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ساتھ یہ بھی ایران کا ہے، اور یہ مختلف پارٹی کے انہوں نے ایران کی گنسا پارٹی، اور یہ سب کے اپنے چیئرمین صاحب
میں اپنے شہزادے کو تو ملوں. اچھا تو میرا ملک سکندر، آپ یہ بتائیں ناظرین کو کہ آپ قومن ہیں، آپ پارٹی کے لیڈر ہیں فری گرونے کے. آپ ابھی یہاں فرسٹ مئی میں آئے ہیں. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی مختلف پارٹیوں نے یہاں دو اپنے جو ہیں وہ باقاعدہ اسٹیج لگائے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے نامہ مردم، اور اس کے ساتھ دوسری جتنے بھی لوگ ہیں. کیا ہمیں سوائے آپ کی پارٹی جو پیور ڈینش پارٹی ہے، لیکن آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پاکستان سے ہے، آپ یہ بتائیں کہ کسی اور مسلم لیگ، کاف لیگ، نون لیگ، پیپل پارٹی یا کسی بھی جماعت کا آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی ٹینٹ لگایا ہوا یا اپنے ملک کے بارے میں وہ کوئی بات کر رہے ہو؟ نہیں، یہاں پہ اور تو کسی نے نہیں لگایا ہوا. البتہ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کمیونٹی فورم کے چیئرمین راجہ پور افضل صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کمیونٹی کو کی یہاں نمائندگی کرتے ہوئے فرسٹ مائی انٹرنیشنل ہفتے جو ہے لیبر ڈے ہے اس پہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں. دل دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ ڈفرینٹ سوشل ڈیموکریٹک لیڈرز کے ساتھ آپ کی ایک لمبی ایک ہسٹری ہے، آپ یہاں پہ آیا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو لیبر ڈے ہے اور جو یہاں کی جو سیاست ہے اور یہاں کی جو حالات ہیں ان پہ ہم اپنا حصہ ڈالا کریں، ان پہ ہم پارٹیسپیٹ کیا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ توقیر شاہ بخاری صاحب جو ہے، جو کہ میرے بڑی کلوز ایڈوائزر بھی ہیں، وہ جو جس بات کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہی بات ہے کہ ہمیں یہاں پہ اپنی نمائندگی جو ہے نا اس کو لازم قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہاں پہ فری خوانے کی بڑی تعداد میں ہم آئے ہوئے ہیں. ابھی ہم آپ کو اس طرف بھی ہم چلیں گے. میرے ساتھ میرا رائٹ ہے اشرف جو کہ کینڈیڈیٹ بھی ہے کوپن ہیگن میں، یہ جو قوم چشوں کے لیے وہ ہیں، اور اسی طرح میرے بہت ہی محترم عزیز انکل آغا ندیم صاحب بھی یہاں پہ ہیں. تو میں یہی کہوں گا آپ کو میسج دوں گا کمیونٹی فورم کے چیئرمین کہ یہ ضروری ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے بڑھ سکے. آپ سے یہ سوال ہے کہ یہاں پہ لیبر ڈے پہ اس چھوٹے سے علاقے میں آپ ایز اے پارٹی فورمین، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف پارٹی کے لیڈران بھی آئے ہوئے ہیں، فورمین بھی آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ وزیر اعظم بھی آتی ہے. غیر سیکورٹی کے آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ جمہوریت ہے یا دنیا میں دوسری جگہ جہاں؟ میں سمجھتا ہوں یقیناً ڈینش جمہوریت میں اس وقت بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈینمارک کی جمہوریت ہے اس کی تو آپ بھی گواہی دے سکتے ہیں کہ ڈینمارک کی جو جمہوریت ہے وہ دنیا کی ون آف دا بیسٹ جمہوریت میں سے ایک جمہوریت ہے. اور دیکھیں یہ جو لیبر ڈے ہے نا، یہ 10 سال 20 سال پہلے جتنا ضروری تھا اس سے کئی زیادہ اب ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ یہ بات ہے کرنے والی وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹریڈیشنل پارٹیز تھی جس طرح کہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی، جو لیبر پارٹی ہوتی، جو لیبر لوگوں کی، جو لیبر طبقے کی جو پارٹی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں ان سب نے ایک رائٹ ٹرن لیا ہے جس وجہ سے جو لیبرز کی جو رائٹس ہیں وہ اس طریقے سے اب ان کو ڈیفینڈ نہیں کیا جاتا، پولیٹیکلی طور پر ڈیفینڈ نہیں کیا جاتا جس طرح کہ پہلے کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈینمارک کو پھر ایک بار ضرورت ہے کہ ہم لیبر کے حوالے سے جو نچلا طبقہ ہے جس میں ہمارے لوگ بھی بس چلاتے ہیں، جو صفائیاں کرتے ہیں، جو سوچ دیتے ہیں، جو فون پہ آتا ہے، جس میں ہمارا طبقہ بہت سارا ہے، ان کی مفاد کے لیے، ان کی انٹرسٹ کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے ہمیں ایک بار پھر جو لیبر مہم جو ہے وہ ہمیں اٹھانی کرنی چاہیے. اور میں بتاتا چلوں کہ ہم فری خوانے میں ہم وہ پارٹی ہیں لیفٹ جو سائڈ ہے ڈینش پالیٹکس میں، ہم وہ پارٹی ہیں جو اس لیبر جو طبقہ ہے، ہمارا طبقہ ہے، اس کے رائٹس کے لیے ہم بھرپور کام بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے. ہاشم آپ نے بیٹا آپ سیاست کر رہے ہیں کہ میں 81 میں یہاں آیا تھا پہلی دفعہ فرسٹ مئی میں، کیونکہ لیبر یونین کا میں جوائننگ میں تھا، یونین میں تھا.
एलो ये सारा ऐलान कर दिया है जो है 1 मई का जो प्रोग्राम है, उस वक्त जो भी वज़ीर आज़म होते थे या होती थी तो वो यहाँ आते थे। और मैं आपसे भी आपकी उम्र से बल्कि छोटा हूँ आपकी उम्र से, और आज आप ये जो नौजवान आप इधर आ रहे हैं, तो शायद पाकिस्तानी फादर होता था जिसे गैर मुल्की कहा जाता था, जो कि स्टेज पे वज़ीर आज़म के साथ जो होता था। लेकिन ये स्ट्रगल है, अभी आप लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया, आज आप देखकर क्या महसूस कर रहे हैं अपने फॉर्मेट के साथ? सबसे पहले बहुत शुक्रिया था आप भैया, आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। आपने जो बात की है ये सिर्फ एक साइन है कि आपकी कमिटमेंट की, और ये भी एक क्या मैं आप बंदा कह रहे कि एक अवेयरनेस की बात है कि क्या मैं हमें एज ए कम्युनिटी जो इतना इन्वॉल्व है पॉलिटिकल सीन में, हमें यहाँ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब आप खुद देखें पाकिस्तानी कम्युनिटी में कितने लोग क्या मैं आने वाले इलेक्शन में एक्टिव होना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे उस तरीके से। तो आप आए यहाँ लोगों से बात करें, एक आध महीना रहेगा होगा जी इंशाल्लाह। लेकिन ये कि आप अगर लोगों से मिलेंगे नहीं, इन इवेंट्स पे आएंगे नहीं, तो आप सीखेंगे क्या? आप लोगों की स्ट्रगल्स की कैसे आपको पहचान होगी? तो हम इसलिए आए हैं सीखेंगे इस कमर की जो है वो कमर के पीछे क्या करना है, कमर की टांगें कैसे करनी है, शम की टांगें कैसे करनी है, इसमें तो हम काफ़ी माशाल्लाह तजुर्बाकार है। मैं एक बात अगर आप जानते हैं तो कहते चलो, लेकिन आप खूबसूरत बात रही, आप यहाँ पे तब आते थे जब हम अभी दुनिया में नहीं आए थे। और चेयरमैन साहब मुझे एक बात बताएं, आप मैं भी यहाँ 20 साल से बाहर हूँ, आप वोट करने हैं। अब इसमें 1 मई के जो मेला लगा हुआ है उसमें वो ताकत ही नहीं है जो कभी होती है। महसूस कर रहे हैं यहाँ तो कम से कम तकरीबन लाख के करीब भरा होता था, लोग जो है ऊपर होते थे ना तेज डरने की जगह थी। लेकिन आस्ता आस्ता देखें छोटे छोटे टेंटों में तकसीम हो गया, जो हुकूमती जमात होती थी येलो का टेंट लगा होता, लोग देखते थे वही होते थे, वही करता धरता होते थे। लेकिन अब तब्दीली आ रही है, तब्दीली को जो है ना लानी है, ये देख रहे हैं जो आप देखें ये इस बात लेबर जो तबका है उसको आप उसको दोबारा एक चाहिए लीडर की जरूरत है। आप देखें कि जहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं ना, हम बच्चे होते थे ना, हम आते थे यहाँ मतलब खड़े होने की जगह नहीं होती थी। अब देखें अब मुँह से आप देखो आप बता रहे हैं ये पुलिस खड़ी है और ये बच्चे कितनी खुशी से उनसे बातें कर रहे हैं, ये उनको काम कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो यही आपका काम, लीडरों का काम होता है, आपकी पार्टी की आपकी जिम्मेदारी है, ये अशम की जिम्मेदारी है, ये हमारे थिंक टैंक है, आपके स्पोक्समैन भी हैं। तो शाह साहब ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, आपने हमसे पहले बहुत कुछ देखा। ये पहली दफ़ा जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी ये हो रही है कि यहाँ पे ईरान जो यूरोप में जिसकी इतनी बहुत ज़्यादा मुखालफत है, वो देखें उसका 2 टेंट लगे हुए हैं। ये श्रीलंका का इस साइड पे देखें तो ये श्रीलंका का टेंट लगा हुआ है, और हमारे लोगों को चाहिए था कि यहाँ बकायदा पाकिस्तान का भी टेंट होगा और हम कुछ होते। लेकिन इंशाल्लाह अगले मई में अगर हमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो हम यहाँ पे अपना पाकिस्तान हाउस जो है जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारी पार्टी का सब शामिल होंगे, हम उनका एक टेंट लगवाएंगे ताकि वो पाकिस्तान की टूरिज्म और दूसरी चीज़ों को जो है वो अंदर जो है इस वक्त मलिक के अंदर जो है इसका ग्राफ बहुत हाई है, और इस वक्त जहाँ से भी हम गुजरते हैं वो लोग यही कहते हैं कि ये मलिक सिकंदर है, हम इसको जानते हैं। ये बच्चा बोलता है। देखिए इस वक्त पाकिस्तान को कश्मीर की जो कश्मीर के साथ जो हालात है उसके ऊपर जो सबसे पावरफुल आवाज़ है इस वक्त हमारे पास वो मलिक सिकंदर है, जो पार्लियामेंट को अच्छी तरह जानता है। मैंने पार्लियामेंट में 6-7 साल कमेटियों में गुजारे हैं। मैं ये दावत से कह सकता हूँ कि मलिक सिकंदर ने जो स्पीच वहाँ पे की है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कश्मीर और इस्लाम के बारे में, कोई भी आदमी इसका दावा नहीं कर सकता, क्योंकि दावेदार तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इस बात में हम ये कहेंगे कि ऐसे नौजवान मलिक सिकंदर जैसे नौजवान और दूसरे नौजवान जो है वो जोगदार जो इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो दिन जब हम कामयाब होंगे और यहाँ पे हम इस्लाम के और क्रिश्चियनिटी को इकट्ठा करेंगे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ऐसे ही नौजवान जो हैं वो सारी इंसानियत को
آپ کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو آپ کا اس کو یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہے جس لیبر یونین کے باس نے انٹرویو کیا تھا ریسزم کے بارے میں, آپ کو یاد ہے؟ آپ نے آئے میں آپ کو اس سے ملاتا ہوں. آ جائیں. ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ پولیس کھڑی ہے اور یہ بڑے پیار سے باتیں کر رہے ہیں اور یہ آپ کا تحفظ کر رہے ہیں, یہ آپ کو ڈرا نہیں رہے, یہ آپ کو بتا رہے ہیں. بچے دیکھ رہے ہیں, ہم چلتے ہیں آگے اور یہ بچے ہیں, کوئی آپ کو دیکھ لیں. اس بچے کے علاوہ یہ بھی میرا بیٹا, اس کے علاوہ کوئی چھوٹا بچہ پاکستانی نژاد ڈینش آپ کو نظر آتے ہیں لیکن ہم نظر نہیں آتے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں وعلیکم السلام. Ja, Ruben, der Radio davor, seine drüber im lokalen Radiostation. Der die hat wirklich das Interview garantiert. Jeden Her kan jeg også se nogle flag, forskellige slags flag. Og her er der sådan en scene, meget forskellig. Og det ligger også på lægen med ناظرین یہ اپنے جھنڈوں کے ساتھ آتے ہیں, جتنی بھی یونینز ہوتے ہیں ان کے لیڈرز ہیں یہ جھنڈوں کے ساتھ آتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے آپ کو جھنڈے نظر آ رہے ہیں, جتنے بھی ان سب کے لوگ اسی طرح اپنے بینرز کے ساتھ آتے ہیں. تو ناظرین ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بتاتے رہیں گے. تو شاہ صاحب میں چاہوں گا تھوڑا سا ڈینش میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آج کے دن کے حوالے سے نوجوان نسل کو. Yeah, today they are 1st May and they are Arbeitsmen's Day. And so we fire then we are alle sammen her på Philipparken, hvor du kan se, der er flere tusind mennesker her fra forskellige partierne. And vi 4 grunde, vi har også vores felt her, og vores formand, Malik Skatter, og vores andre kolleger, de er også her. Vi har samlet haft, og vi snakker med forskellige partier, og så vi får forskellige mennesker til hilse på hinanden. Sådan er demokrati, og vi holder den demokrati i Danmark. Inshallah, vores parti, 4 grunde, som Dansk Parti, vil få flere stemmer, og så vi kommer i Folketing, vi kommer også i kommunen, i København Kommune og forskellige andre kommuner. Og så vi kæmper for jeres rettigheder og for jeres forældre. Og jeg vil sige til unge mennesker, de skal stemme og underskrive på Frie Grønne Parti, så vi kan være tillidsmand for jer.